على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کیجئے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور اس پر پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہے، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہے، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشواری نہیں بلکہ ناممکن سے معلوم ہوتا ہے، لیکن سر دست دار حاصل کے بعد شدید حکم کا اجمال ہے اور بعض کا تفصیل ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستو، وہ اسباب کے جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا اور امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار کر دیا، ان میں سے صرف قیامت کرنا اور کرانا، غیر مشروع طور پر کنڈے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منتیں ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننا، غیر محرم مرد اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لوگوں تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو کے ٹیلیویژن پر فواحشات اور حیاسوز مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، سنیما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا، ننگے سر گھومنا پھرنا، گلا بازوں اور پیٹ کا کھلا رہنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفاتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو کالجوں میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا اور سننا، تصاویر کا رکھنا اور دیواروں پر لگانا، شوخیہ کتا پالنا، تقاریب شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے سماج میں جاری و ساری ہیں۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا، طول میں نظر جاتے ہوئے بعض شدید علموں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اول اس فتنے کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکہ روایات کو عام کر دیا ہے، جسے لوگ سنیما سے یاد کرتے ہیں۔ دوستو، ایک دور تھا کہ گانا بجانا، ناچنا اور منہ کھول کر غیرت کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ اونچے اور بڑے درجے کے لوگ کے درکنار کم درجے کے لوگ بھی برا خیال یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کی شرم و حیا اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ اپنی بہو بیٹی غیرت کے سامنے ناچا اور گائے؟ کیا ممکن تھا کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بے پردہ بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سنیما ہے جہاں مرد اور عورتوں کے قول بقول نظر آتے ہیں۔ شریف زادیاں خود ایک طرح کی فرائض انجام دیتی ہیں، گندے اور فحش قصروں کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے نہایت باقی سے حصہ لیتی ہے، شرم و حیا ان پر روتی ہے، مگر ان کے سامنے
اپنی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں. ہائے افسوس ہماری عقل کہاں چلی گئی. مالدار اور غریب سبھی اس بیماری میں مبتلا ہے. سنیما دیکھنا ضروریات زندگی میں داخل ہو گیا ہے. کیا یہی انسانیت ہے کہ اپنے بہو بیٹوں کے ساتھ تماشا دیکھا جائے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، اور ہمیں کہ آپ کے امتی ہیں اور بڑے زور شوق سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود فلمیں بناتے اور دیکھتے ہیں. سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کی چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف لعنت کی اینٹنیں دکھائی دیتی ہے جن سے ٹیلی ویژن پر پروگرام اور فلمیں آتی ہے. اور یوں کہا جاتا ہے ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے ہڑتالوں کے اسباب معلوم ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھنے سے کارخانوں کے پیداوار کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے انسانی زندگی میں ترقی کی راہیں کھلتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے انسان ترقی کرتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتا ہے. ہائے افسوس ایک ناجائز اور حرام چیز کو ان کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا جاتا ہے. پیارے دوستو، شریعت مطہرہ نے پردے کی فوائد اور بے پردگی کے نقصانات کو سامنے رکھ کر پردے کے حکم دیا ہے. چنانچہ تجربہ شاہد ہے پردے سے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں اور بے پردگی سے بے شمار نقصانات ہیں. بے پردگی معاشرہ اور خاندان کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. بے پردگی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی قوتوں کو فنا کرنے کا آلہ ہے. بے پردگی سے دلوں کی پاکیزگی ختم ہوتی ہے. بے پردگی سے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں. بے پردگی سے فتنہ و فساد کا دروازہ کھلتا ہے. بے پردگی سے مکاری و عیاری، زناکاری و بدکاری عام ہوتی ہے، جس کی زندہ مثال یورپ اقوام میں موجود ہے کہ ہر سال بے شمار عورتیں ناجائز اور حرام اولاد کو جنمیں دیتی ہے. بے پردگی سے عورتوں کی حیات جاتی رہتی ہے. اگر پردہ ہوگا تو بھیانک جرائم سے حفاظت ہوگی. اگر پردہ ہوگا تو پاک دامن خواتین کا چہرہ وہ باش اور بدکار لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے گا. اگر پردہ ہوگا تو ان کے حسب و نسب پر کسی قسم کا داغ اور دھبا نہ آئے گا. اگر پردہ ہوگا تو مردوں اور عورتوں کا دل و دماغ شیطان کی وسوسوں سے پاک اور صاف رہے گا. اگر پردہ ہوگا تو خاندان والے عورت کو عفت کی داد دیں گے. اگر پردہ ہوگا تو ذہنی جسمانی قوتوں میں اضافہ ہوگا. اگر پردہ ہوگا تو فتنہ و فساد اور فواحش کا دروازہ بند ہوگا. اگر پردہ ہوگا تو معاشرے کے حکم پر عمل ہوگا. اگر پردہ ہوگا تو آخرت میں نجات کا سامان ہوگا. دوستو، ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ اپنی عورتوں کو بے پردہ نہ رہنے دیں، تاکید کے ساتھ ان کو پردے کی تعلیم دے جائے. کالجوں میں بے پردہ تعلیم حاصل کرنے سے اپنی بچیوں کو روکا جائے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے احوال ان کے سامنے رکھے جائیں. بے پردہ باپردہ خواتین کی زندگی ان کے سامنے رکھے جائے. تو دوستو، آؤ ہم سب مل کر اس بات کا حق کریں کہ دم حیات اسلام کی پاسداری کریں گے اور ایسے صالح معاشرے کی تعمیر کریں گے جو انسانیت کو ظلمت و تاریکی کی گھٹاٹ کو اندھیریوں سے نکال کر اپنے خالق و مالک سے رشتہ عبدیت قائم و معین و مددگار ثابت ہو. دعا ہے کہ خدا تعالی ہمارے معاشرے میں جو خرابیت پیدا ہو گئی ہو ان کو دور فرمائے اور ہم سب کو اسلامی معاشرہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.